آرگنائزیشنز کی افادیت کے متعلق لٹریچر میں بہت سی انفارمیشن موجود ہے کہ کیوں کر آرگنائزیشنز کو باقاعدہ ایک سٹرکچر کے تحت ڈیولپ کرنے کا ایک تھاٹ ایمرج کی، کیوں ہم اس طرف جاننا چاہیں گے اور سیکھنا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ آرگنائزیشنز کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو پھر اسٹرکچرائز کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری ورکنگ پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ ہیز بین ڈن. نتن اینڈ نوریا نے 1995 میں جو ریسرچ کی اس کے مطابق وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کی افادیت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آرگنائزیشنز enable a group of people to effectively coordinate their efforts and get things done. So آرگنائزیشنز ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس پر کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے کاموں میں انوالوڈ ہیں، کیونکہ ایک انسان ایک فرد واحد ہر کام کو نہیں کر سکتا. اور جتنا آپ کا کمپلیکس بزنس سینیریو ہوگا جس میں کہ ڈفرینٹ طرح کے رولز آپ کو چاہیے، ڈفرینٹ طرح کی ایکسپرٹیز چاہیے، اتنی ہی امپورٹنس آپ کے لیے آرگنائزیشن اور اس کے اسٹرکچر کو سمجھنے کی بڑھتی جائے گی. اور ایجوکیشنل سیٹنگ میں آپ کو بہت سارے لوگوں کی ڈفرینٹ ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نو ہاؤ ٹو اسٹیبلش این آرگنائزیشن اینڈ وائی اٹس اسٹرکچرائزنگ از آلسو امپورٹنٹ. سو نتن نوریا سے کہ اس سے لوگوں کی ایبلٹی بڑھتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے کوآرڈینیٹ کر سکیں اور مختلف جو ٹاسک ہیں وہ زیادہ بہتر پیرائے میں ہم کرنے کے قابل ہو جائیں. آرگنائزیشنز ORG جو لکھا ہے وہ آرگنائزیشنز کی ایبریویشن کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے. آرگنائزیشن lifts the capacity to work through divided workload because you have different people with you now. Now you can divide the workload among that team according to their expertise, their skill set, and it allows bigger tasks, variety of expertise and multifarious talents. So زیادہ بڑے ٹاسک کو ہینڈل کرنا ایزی ہو جاتا ہے، ملٹیفیریس ٹیلنٹس کو لے کر کے چلنے کی وجہ سے اس کی آؤٹ کم میں زیادہ بہتری آ جاتی ہے، انریچمنٹ آ جاتی ہے، جو کہ ایک شخص کے طور پہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم میں سے کوئی بھی ہر طرح کی ایبلٹی کا مالک نہیں ہوتا، ہر طرح کی وزڈم یا ہر طرح کی ایکسپرٹیز نہیں رکھ سکتا. So obviously more experts you have on board with you, so they are just contributing in a positive manner and you are organizing them provided that they are being organized and structurization is done. So اس میں ان کا outcome definitely will be of a high quality. Depicting the organization is another important aspect, and اس کے اندر آپ جب ڈپکٹ کرنا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا. تو سب سے پہلے آپ اس کا اسٹرکچر یا اس کا چارٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے، آرگینوگرام دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آرگنائزیشنل چارٹ کا یا آرگینوگرام کا تصور سب سے پہلے نیو یارک اینڈ ایری ریل روڈ کمپنی کے تحت جو اس پروجیکٹ کے تحت آرگینوگرام سب سے پہلے ڈیولپ ہوا 19th سینچری کے بگننگ میں. اور یہ آرگینوگرام اس طرح کا تھا یا یہ آرگنائزیشنل چارٹ اس طرح کا تھا کہ اس میں بیسیکلی انہوں نے بہت اسٹرانگ ہائرارکل آرڈر میں بنا ہوا تھا کہ ایک کون مینیجر ہے، کون سینئر مینیجر ہے، ہو از بینگ آتھرائز ٹو ڈو واٹ اینڈ ہو از رپورٹنگ ٹو دیٹ پرسن، اس کی لائن آف ایکشن کیا ہے، اس کی لائن آف کمیونیکیشن کیا ہے، کون کس کا ایک طرح سے سینئر ہے، مینیجر ہے، اور کون اس کا سبارڈینیٹ ہے. So it shows the structure of the organization including different important roles and positions. For example اس کے اندر اگر بتایا گیا کہ جنرل مینیجر کی ایک پوزیشن ہے اور اس کے تحت 2 لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، فائنینس مینیجر، HR مینیجر، اس کے انڈر فائنینس آفیسر ہے، اس کے انڈر HR آفیسر ہے. سو ان کی کلیئر کٹ لائن آف کمیونیکیشن، لائن آف کمانڈ اس کے اندر موجود ہے اور اس کو اپنے رولز کے مطابق دیر از نو ایمبیگوٹی، جو کہ یہ فرسٹ جو ایک چارٹ بنا آرگنائزیشنل یا آرگینوگرام بنا ریل روڈ پروجیکٹ میں. ریل روڈ نے جو نیو یارک اینڈ ایری نے 19th سینچری میں بنایا. اٹ شوڈ دا اسٹرکچر آف دا آرگنائزیشن انکلوڈنگ دا ٹائٹل آف ایچ مینیجرز پوزیشن اینڈ ہو از اکاؤنٹیبل ٹو ہوم. سو اٹ واز دا ویری فرسٹ organogram that was made available in this world, in this field of education.